وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محل منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى إليه الطير. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس اپنے چوتھے مرحلے میں پہنچ گیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی نہج البلاغہ کی خطبہ شقشقیہ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں. نہج البلاغہ اور عظمت امام کے عنوان سے. میں نے پہلے دن جناب امیر کا جو گلہ تھا وہ پیش کیا، خلفاء سے متعلق، بعد میں متعلق کو آگے بڑھایا. کل میں نے جمل الصفین سے متعلق پیش کیا تھا، کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات پیش کروں گا. آج میں نے کہا تھا نہروان سے متعلق، اور بہت سے افراد نے، بہت سے دوسرے مکاتب فکر نے کچھ اعتراضات کیے کہ جناب امیر علیہ السلام، میں نے کل جواب دیا تھا کہ بیعت خود ان کی کتابوں سے ثابت ہے کہ مولا نے بیعت نہیں کی. توجہ ہے میرے ساتھ؟ زحمت کر کے تھوڑا تھوڑا کر آگے تشریف لے آئیں. فرمائیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ خود صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، دوسرے خلیفہ کے اپنے خطبے کا جملہ موجود ہے کہ بہت سے لوگوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، اور منہم علی و زبیر، ان بیعت نہ کرنے والوں میں علی و زبیر، یہ انہوں نے اپنے خطبے میں کہا. ایسا نہیں، اور بہت سی دلیلیں موجود ہیں بیعت کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جناب امیر نے، بہت سے مدینے کے اندر دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. خزرج قبیلے کے سردار تھے سعد ابن عبادہ. حضرت سعد ابن عبادہ سردار تھے، پوری زندگی انہوں نے بیعت نہیں کی پہلے خلیفہ کی، پوری زندگی بیعت نہیں کی. جب کسی نے پوچھا کیا بات ہے بیعت کیوں نہیں کر رہے، کہا مجھے غدیر یاد ہے. وہ پوری زندگی انہوں نے بیعت نہیں کی، ایسا معاملہ نہیں ہے. اور ہم اتحاد کے قائل ہیں، لیکن اس بات کے قائل نہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں. بات پہنچ رہی نہیں پہنچ. اتحاد کا معنی یہ نہیں کہ میں اپنا عقیدہ بدل لوں. اتحاد کا معنی یہ ہے کہ میرا عقیدہ اور ہے، آپ کا اور ہے، لیکن پھر بھی اتحاد ہو سکتا ہے. جب یہودی عیسائی سے اتحاد ہو سکتا ہے تو پھر جو اللہ کو مانتا ہو، رسول خدا کو مانتا ہو، کعبے کو مانتا ہو، قرآن کو مانتا ہو، اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم تولا تبرہ چھوڑ دیں. عقیدہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اپنے عقائد پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، کمپرومائز نہیں کر سکتے. بات پہنچ رہی میری؟ سننا چاہیں گے میں اگلے مرحلے میں وارد ہونا چاہتا ہوں. بہت سے افراد جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں، یہ لکھا کہ بھئی جناب امیر علیہ السلام کو لایا گیا، وہ راضی تھے. اگر راضی تھے تو جناب امیر وہ جو شیر خدا ہے اور پیغمبر اسلام کی تمام جنگوں کے سوائے ایک جنگ کی جس میں ان کے بھائی تھے اور آپ مدینے میں سب کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ حملہ نہ کرتے دشمن، اور آپ کے بھائی جناب جعفر طیار اس جنگ تبوک کے سپہ سالار تھے. باقی تمام جنگوں کے سرور کائنات کی جناب امیر سپہ سالار رہے. وہ جو ہر جنگ کے سپہ سالار ہوں، 25 سال کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، 25 سال خلفاء کی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. اس کا مطلب ہے راضی نہیں تھے. مجھے نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں.
بھائی اگر وہ جو شیر خدا ہیں ہر جنگ میں فاتح ہیں اور ہر جنگ کے سپہ سالار ہیں، 25 سال کسی جنگ میں حصہ نہیں لیتے خلفاء کی طرف سے، اس کا مطلب راضی نہیں تھے. تو ایک صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، چونکہ علی بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جنگ نہیں کر رہے تھے. کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جنگ نہیں کرتے. پھر اپنے زمانہ خلافت کے اندر پھر دوبارہ جنگیں شروع کر دی. یہ اپنے زمانہ خلافت میں جنگیں کر کے بتا رہے ہیں بوڑھا نہیں ہوا. شیر شیر ہوتا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا گرامی، یہ خود علامت ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کسی بھی جنگ کے اندر کسی طرف سے حصہ نہیں لے رہے ہیں کہ آپ راضی نہیں ہیں. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ رہیں گے. نہج البلاغہ کے اندر ابتدائے بہت سے سوالات، خود بچیوں نے بھی مسورات بھی سوالات کی، میں اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اگر سننا پسند کرنا. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو اب ابتدائی مراحل کے اندر ہے جناب امیر نے بالکل، میں کہہ رہا ہوں کہ خلافت و امامت کو ذہن میں رکھیے گا. مولا فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی بلندی کو کوئی بھی پرندہ اڑ کے پہنچنا بھی چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. یعنی حدر النسل ولا یرقا الیہ تک کوئی پرندہ میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. ابتدائے اسلام سے یہ غدیر میں صرف اعلان نہیں ہوا، اول اسلام سے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل جناب امیر کی ولایت و امامت کا اعلان ہوتا رہا. غدیر خم میں اتمام تھا، پہلا اعلان نہیں تھا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل جناب امیر کی ولایت کا اعلان ہوا. دعوت ذوالعشیرہ سے بات نہیں پہنچا سکا. دعوت ذوالعشیرہ سے سرور کائنات نے غدیر خم تک مسلسل اعلان کیا. صرف غدیر میں اعلان نہیں کیا، ہر جگہ اعلان کیا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے جہاں جہاں موقع ملتا رہا پیغمبر اعلان کرتے رہے. میں یہاں پہ دعوت ذوالعشیرہ کو پیش کرنے سے پہلے چند جملے پیش کروں گا. عزیزان گرامی، ہر موقع پہ پیغمبر نے اعلان کیا، ہر جہاں جہاں موقع ملتا رہا. سرور کائنات کیونکہ ختم نبوت تھا تو اعلان ضروری تھا کہ ختم نبوت ثابتی ابتدائے امامت و ولایت سے ہے. میں اس بات کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں. ختم نبوت ثابت ہی ابتدائے امامت سے ہے. دلیل ہی ختم نبوت پہ ابتدائے امامت ہے. آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. 1973 میں مناظرہ ہوا قادیانیوں کے خلاف کہ انہیں ختم نبوت کا انکار ہے. تو وہاں پہ میں نے اسے ڈیزل کہا تھا، بہت سے نہیں پہنچ پائے تھے. فضل الرحمان کے والد مفتی محمود نے مناظرہ کیا اور مناظرہ ہار گئے قادیانیوں سے. ختم نبوت پہ مسلمانوں کے دیوبندیوں کے علماء ختم نبوت پہ قادیانیوں سے مناظرہ ہار گئے. ذوالفقار علی بھٹو سے پرائم منسٹر سے پوچھا کبھی کیا بات ہے، آپ لوگوں کو مناظرہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، بحث کرنی نہیں چاہیے تھی کہ ختم نبوت اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے بحث نہ کرتے. اب کل سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ پیشی، ہائی کورٹ میں ہار چکے ہو، کیا معاملہ ہے، کل کیا ہونے والا ہے؟ تو مفتی محمود نے کہا کہ دوبارہ کل میں ہار جاؤں گا. جب جانتے ہو تو پھر کیوں چھیڑا تھا کہ اگر ہار جاؤ گے؟ کہا بھائی وہ وہی بحث لے کے آئے گا، میں پھر جواب نہیں دے پاؤں گا. کہا کوئی ایسا ہے جو جواب دے سکے؟ پرائم منسٹر نے، سٹنگ پرائم منسٹر نے سوال کیا، کوئی ہے جو جواب دے سکے، مناظرہ ہرا سکے؟ کہ ہاں ایک آدمی ہے جو مناظرہ ہرا سکتا ہے، مرزا طاہر کو، چوتھے خلیفہ کو، ان کے قادیانی کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر کو. کہ ایک آدمی ہے جو مناظرہ ہرا سکتا ہے. کہ کون ہے؟ کا نام ہے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی. اب بھائی وہی تمہارا دیوبندی ہے، اسے پہلے بلا لیا ہوتا. کہ اب دیوبندی نہیں رہا، شیعہ ہو گیا. سنیں گے؟ کبھی ٹھیک ہے بھی لے آؤ. کہاں پہ؟ فیصل آباد میں. فیصل آباد سے لے آؤ. کبھی کس طرح سے لے کے آئے؟ صبح صبح کے وقت، بہت آدھے رات کے بعد کا وقت تھا. تو کہا ہیلی کاپٹر جائے گا، لے آئے گا. پہنچے وہاں پہ، ہیلی کاپٹر اترا. مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں مولانا اسماعیل دیوبندی کے نام سے ہے؟ کہا ہاں اس مقام پہ رہتے ہیں. پہنچے، رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک. تو اب وہ کہیں گے میں بنیان پہن کے تہمت باندھے سو رہا تھا، اچانک دروازے میں دستک ہوئی. پہنچا، کیا بات ہے، کیا معاملہ؟ کہ صبح سپریم کورٹ میں پیشی ہے، آپ آ کے لڑ سکتے ہیں، مناظرہ کر سکتے ہیں. کہ اتنی جلدی کیسے پہنچیں گے؟ کہ ہم ہیلی کاپٹر لے کے آئے ہیں. کہ اس میں جگہ ہوگی میرے بکسے کی؟ کس قسم کا بکسا ہے؟ کہ اس کے اندر میری کتابیں ہیں جو میں نے جواب کے لیے پیش کرنی ہے. سنیں گے؟ سننا چاہیں گے؟ تو کا بکسا کتابوں کا لے کے جانا کا تیاری کیجیے. کہ فوراً میں نے فوراً کرتا شلوار پہنا، شیروانی پہنی اور اپنا کلا رکھا اور کہا کہ چلو چلتے ہیں. فوراً صبح پہنچے. جیسے پہنچے وہاں پہ دوبارہ مناظرہ انہوں نے 4 گھنٹے میں ہرا دیا. جب بعد میں پوچھا کہ بھئی مفتی محمود نے شرط رکھی ہے کوئی میڈیا کوریج نہیں ہوگی، اخباروں میں نہیں چھپے گا، ٹی وی پہ نہیں جائے گا. کہ معاملہ کیا ہے، کہ کیوں نہیں جائے گا؟ پرائم منسٹر نے پوچھا. کہ بھئی اگر یہ آئے گا مناظرہ اور یعنی مولانا اسماعیل دیوبندی مناظرہ ہرا دیں گے تو سب متوجہ ہوں گے شیعوں کی طرف. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ قادیانیوں کو ہرائے اور سب کو شیعہ بنا دیں. بات اگر پہنچ رہی ہو
تو کہا ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ شیعوں کی طرف لوگ متوجہ نہ ہوں, میڈیا کوریج نہیں ہونی چاہیے, بس فیصلہ سنا دیا گیا کہ بھئی قادیانیوں کا مناظر ہرا دیا گیا ہے اور معاملہ ختم ہو گیا, آج سے وہ اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا, کافر ہے, پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مسلمان نہیں لکھ سکتے, حج پہ نہیں جا سکتے, سارا فیصلہ ہو گیا. مولانا اسماعیل دیوبندی سے شیعوں نے پوچھا آپ نے کیسے ختم نبوت ثابت کی؟ کہا میں نے غدیر سے. میں نے غدیر خم سے ختم نبوت ثابت کی. کب مولانا اب تک تم سنتے آ رہے تھے غدیر خم سے ولایت علی ثابت ہوتی ہے, علی کی امامت ثابت ہوتی ہے, آپ تو ختم نبوت ثابت کر رہے ہیں. کب ختم نبوت ہے تبھی تو ابتدائی امامت ہے. ابتدائی امامت سے ختم نبوت ثابت ہے. کچھ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے, مجھے ان تک پہنچانا ہی بات کو اگر سننا چاہیں گے. سارے انبیاء کا کلمہ ایک ہی تھا. پہلا جملہ تھا لا الہ الا اللہ, دوسرا جملہ بدلتا رہا, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ. بھئی سب کے کلمات چلتے رہے. میں نے دوسرا جملہ صرف پیش کر دیا, جناب موسیٰ کلیم اللہ سب کا چلتا رہا, جناب اسماعیل کا ذبیح اللہ سب. لیکن جناب ختم مرتبہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کیسے ثابت ہو ختم نبوت ہے؟ علی ولی اللہ سے. علی ولی اللہ سے ختم نبوت ثابت ہے. اور اگر بہت سے بچے سوال کر لیں کہ بھی قرآن میں کوئی دلیل ہے کہ علی ولی اللہ؟ ہاں قرآن کے اندر ہے, بہت ہی آسان ہے, سب کو یاد رہے گی. 5 5 5 5واں سورہ 55ویں آیت, سورہ نمبر 5 ورس نمبر 55. سب کی توجہ ہو, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو اس کو کہتے ہیں آیت ولایت. انما ولیکم اللہ, بے شک کہ تمہارا ولی اللہ ہے, ورسول اس کا رسول ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ نے لفظ ولی استعمال کیا, مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے, حالت رکوع میں زکات دے. سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف علی ابن ابی طالب کے لیے آیت ہے. یہاں تک کہ جار اللہ زمخشری اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن ہے, جار اللہ زمخشری, زمخشری کا نام یاد رکھیے گا, تفسیر کا نام ہے الکشاف, جلد نمبر 2 کے اندر لکھنے ہیں کہ آیت صرف علی کے لیے آئی ہے اور جمع کا صیغہ. توجہ ہو سارے بندے کی توجہ, کہ آیت صرف ایک علی ابن ابی طالب کے, صرف ایک کے لیے ہے, لیکن جمع کا صیغہ انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ہے, اللہ کا رسول. یہاں تک تو جمع کا صیغہ نہیں, آگے جمع کا صیغہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جمع کے صیغے چل رہے ہیں, والذین نہیں کہا, والذین جو ایمان پہ نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے گا, جمع کا صیغہ. پروردگارہ ایک علی کے لیے آئے تھے, جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ تو اہل سنت کے مفسر سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں جار اللہ زمخشری, ابتدائی زمانے کے, بعد میں فخر الدین ارازی. جار اللہ زمخشری کہتا ہے اللہ نے آیت کو واضح الفاظ میں کھلا رکھا, کسی میں ہمت ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے. توجہ میرے ساتھ. جار اللہ زمخشری کہتے ہیں اللہ نے آیت میں جمع کا صیغہ استعمال کر کے آیت کو, قرآن کی آیت کو قیامت تک کے لیے کھلا رکھا, کسی میں ہمت ہے تو آیت میں گنجائش ہے علی جیسا بن کے دکھا دے. تو جب